السلام علیکم ناظرین، میں آج کچھ عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ پھر حاضر ہوا ہوں۔ اصل میں اس عرصے کے اندر کچھ بہت زیادہ اہم قسم کی مصروفیات رہیں، اس لیے میں اگلی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکا، لیکن انشاءاللہ العزیز اب باقاعدگی کے ساتھ اور بڑی صورت کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس لیے التماس ہے کہ جو حضرات بھی میرے چینل کے ساتھ وابستہ ہیں وہ پوری دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ چینل سے وابستہ رہیں اور ویڈیوز کو دیکھیں، آگے شیئر کریں، خود بھی ان سے مستفید ہوں، اوروں کو بھی مستفید فرمائیں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ سر دست میں آپ کے سامنے وہ مشہور نعتیں ہیں، جی ہاں، جو زبان عام ہیں اور جن کو طول و عرض میں سنا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان کے اوزان بتا رہا ہوں، ان کی بحریں بتا رہا ہوں، ان کے ارکان بتا رہا ہوں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو دوست بھی ان بحروں میں نعت لکھنا چاہیں یا ان نعتوں کو سمجھنا چاہیں، جی ہاں، خاص طور پر وہ نعت خوان حضرات جو ان سے ملتی جلتی نعتیں جو ہیں ان کو پڑھنا چاہیں اور ان کو طرز پہلے سے آتی ہو، تو وہ ان نعتوں سے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا یہ سلسلہ جو ہے بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ بہت سے احباب جو ہیں وہ کمنٹس کے اندر بھی جو ہے اس بات کو سراہ رہے ہیں۔ تو آئیں آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں بلا تاخیر۔ تو آج کی اس نشست میں نے جس نعت کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمہ اللہ، ان کی مشہور اور معروف نعت، جی ہاں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ نعت ایسی نعت ہے جو بہت زیادہ جو ہے وہ سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پسند کی جاتی ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے احباب جو ہیں اس سے ملتی جلتی نعتوں کو جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس کی طرز جاننا چاہتے ہیں، اس کی بحر جاننا چاہتے ہیں، تاکہ وہ اس سے ملتی جلتی اور نعتیں بھی جو ہیں وہ پڑھ سکیں۔ تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو آئیں بلا تاخیر سب سے پہلے اس نعت کی جو ہے آپ کو بحر بتاتا ہوں۔ تو یہ نعت جو ہے یہ بحر خفیف کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کے رکن جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس کے رکن ہے فاعلات مفاعل فعل۔ جی ہاں، بے شک آپ میرے ساتھ مل کر اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ تو فاعلات مفاعل فعل، فاعلات مفاعل فعل، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں۔ پہلا مصرع لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے۔ اسی بہار کے اندر ہی مرزا غالب کی مشہور غزل بھی ہے کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو بے شک آپ ان کو ملا کر پڑھ دیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ تو بے شک آپ ان کو مصرے پر مصرع رکھ کر بھی پڑھ لیں تو آپ کو بالکل جو ہے بعین ہی ایک دوسرے کے مطابق نظر آئیں گے۔ تو اب آتے ہیں ان کی جو ہے وہ تقریر کی طرف۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے مصرع رکھا کہ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، فاعلات مفاعل فعل، فاعلات مفاعل فعل۔ اب میں رکن بائی رکن جو ہے ان کی آپ کے سامنے تقریر کر کے دکھاتا ہوں۔ تو پہلا رکن ہے اس کے اندر فاعلات، جی ہاں، تو فاعلات کے مقابلے کے اندر ہے، یاد رکھیے گا، وہ سوئے لا، جی ہاں، وہ سوئے لا۔ اور اگر بالکل حرف بحرف اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ جو ہے وہ فا کے مقابلے کے اندر ہے، اور سوئے جو ہے وہ الہ کے مقابلے کے اندر ہے۔ لیکن اس میں یاد رکھیے گا کہ سوئے کی جو واو جو ہے یہ محذوف ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آتی، یہ غیر متلفظ ہے، جی ہاں۔ اور لفظ سوئے جو ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک ضمنی طور پر آپ کو بتاتا چلوں کہ لفظ سوئے کو جو ہے اب سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں اور سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ لفظ سو جو ہے وہ اس کے آخر کے اندر واقع ہوا ہے، اور کسی بھی لفظ کے آخر میں واقع ہونے والا جو بھی حرف علت ہوتا ہے اس کو حسب ضرورت جو ہے وہ آپ دبا سکتے ہیں۔ تو وہ کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ فا، اور سوئے کے مقابلے میں کیا ہو گیا؟ الہ۔ آگے وہ سوئے لا، تو یہ ہے وہ تن کے مقابلے کے اندر ہے، تو فاعلاتن وہ سوئے لا۔ آگے چلتے ہیں، لالہ زار پھرتے ہیں، تو لا لزا یہ مفا کے مقابلے میں ہے، اور رپھر یہ علن کے مقابلے میں ہے، تو یہ ایسے بن گیا لزار پھر مفا علن۔ اور تیسرا رکن تے ہیں،
تو تے جو ہے یہ فا کے مقابلے کے اندر ہے اور ہیں جو ہے وہ لن کے مقابلے کے اندر ہے. تو اگر آپ اس کو رکن بائی رکن الگ الگ کے پڑھنا الگ الگ کر کے پڑھنا چاہیں تو یوں پڑھ سکتے ہیں کہ وسئلا فاعلاتن لزار پھر فاعلاتن، وسئلا فاعلاتن لزار پھر وفاعلن، تے ہیں فعلن. یہ اب آتے ہیں دوسرے مصرے کی طرف. تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تو اس کو اگر آپ پہلے ارکان کے حساب سے اگر ہم اس کو تقسیم کریں تو ایسے ہوگا کہ تیرے دن اے، جی ہاں تیرے دن اے فاعلاتن، بہار پھر مفاعلن، تے ہیں فعلن. جی ہاں. اور بالکل اگر جو ہے آپ حرف بائی حرف اس کو سمجھنا چاہیں تو تے فا ردن الا اے تن، آگے دوسرے رکن میں بہا مفا پھر الن، اور تیسرا رکن تے فا ہیں لن. اور یاد رکھیے گا کہ ہیں کا جو آخری نون غنہ جو ہے یہ پڑھنے میں چونکہ نہیں آ رہا، متلفظ نہیں ہے، صرف لکھنے کے اندر ہے، لہذا اس کا شمار نہیں ہوگا. اور اگر آپ غالب کے شعر کی بھی ساتھ میں تختی سمجھنا چاہیں تو وہ بھی ساتھ میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں. تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، تو دل ناداں فاعلاتن، تجھے ہوا مفاعلن، کیا ہے فعلن. دوسرے مصرے کی آخر اس درد کی دوا کیا ہے، آخر اس درد فاعلاتن، کی دوا مفاعلن، کیا ہے فعلن. ایک بڑی اہم بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو بحر ہوتی ہے اس کا جو پہلا رکن ہے یعنی فاعلاتن، اور اس کے جو پہلے دو حرف ہیں یعنی فا، یاد رکھیے گا کہ اس کو فا بھی باندھا جا سکتا ہے اور اس کو فا بھی باندھا جا سکتا ہے، یعنی اس کی دو صورتیں ہیں، فاعلاتن یا فعلاتن. جی ہاں. تو دونوں طرح یہ جائز ہے. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو احمد رضا خان کی نعت ہے اس کے اندر فا جو ہے وہ پورا ہے، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، لیکن اگرچہ اس کو بھی آپ فا بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اس کو ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں اور وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، اس کو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس کو بھی یاد رکھیے گا کہ اس کو بھی تیرے دن یعنی فا کر کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور تیرے دن اس کو اس طرح سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی تیرے بھی پڑھا جا سکتا ہے اور تیرے بھی پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح جو ہے یہ درست ہے. اور اگر ہم غالب کے شعر کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دل ناداں، اب یہاں یاد رکھیے گا کہ اب یہ جو ہے دال ناداں یا دیل ناداں یعنی فا کے وزن پر جو اس کو نہیں پڑھ سکتے، یہاں متعین ہے کہ یہ صرف اور صرف دل ناداں یعنی یہ فعلاتن کے وزن پر ہی پڑھا جائے گا. لیکن دوسرے مصرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آخر اس درد، تو آ جو ہے یہ بالکل فا کے مقابلے کے اندر ہے، لہذا یہاں فاعلاتن ہے. تو غالب کا جو شعر ہے اس کا پہلا مصرع جو ہے وہ فاعلاتن مفاعلن فعلن ہے اور دوسرا مصرع جو ہے وہ فاعلاتن مفاعلن فعلن ہے. تو آج کی اس ویڈیو سے میں سمجھتا ہوں بڑی ہی اہم قسم کی معلومات جو ہیں آپ کو وہاں پہنچائی گئی ہیں، اور یقیناً جو اہل علم ہے ان کو اس ویڈیو سے بہت ہی جو ہے وہ فائدہ ہوا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی آپ کو مزید ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ کو اس طرح کے نئے نئے جو ہیں علوم آپ تک جو ہے وہ پہنچتے رہیں، تو پھر کائنڈلی اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں. بطور خاص استدعا کروں گا کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ اس چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.